السلام علیکم۔ فواد چودھری کو پاکستان تحریک انصاف سے آج گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کی وجوہات مور اور لیس ملتی جلتی ہیں اس واقعے سے جو نہال ہاشمی کے ساتھ آج سے چند سال پہلے پیش آیا تھا۔ نہال ہاشمی نے ایک دھواندار تقریر کر دی تھی نواز شریف کی نااہلی کے بعد اور ججز کے معاملے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی تھی کہ بعد میں معافی بھی مانگی لیکن معافی ملی نہیں۔ تو لب و لہجہ اور باتیں ویسی ہی فواد چودھری نے بھی آج کی ہیں، لیکن پولیٹیکل ورکرز ہوں تو ان کے معاملے میں ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کا دل بھی بڑا رہنا چاہیے۔ اس قدر کمزور نہیں ہوتے کہ فواد چودھری، نہال ہاشمی یا طلال چودھری کے ایک بیان سے وہ ادارہ ہل جائے، اس لیے انہیں 124A یا اس طرح کی کلوزز کا استعمال کرتے ہوئے جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں گریز کرنا چاہیے، مناسب نہیں لگتا۔ اور ایک اور طریقہ کار جس میں ہماری سیاسی حکومتیں بالکل مجھے لگتا ہے کہ زمین پہ مجھے گری ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں سکت ہی نظر نہیں آتی کہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جائے۔ جب کوئی صحافی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی ایسی خبر چھاپ دی ہوتی ہے جو پسند نہیں آتی اقتدار میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کو، تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر اس کو ہتھ کڑیاں یا بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد کے معاملے میں اس کو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں، ہتھ کڑیاں سب کو ڈالی جاتی ہیں۔ وہ کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں، جیٹ بلیک ٹیررسٹ تو ہے نہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بیان کے سلسلے میں کسی پولیٹیکل ورکر کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کو ہتھ کڑیاں پہنا کے اس قدر رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ مقدمات جسٹیفائیبل نہیں لگتے، لیکن اگر مقدمات آپ نے درج کرنے ہیں تو مقدمات کر کے عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے دیں۔ ہتھ کڑیاں ڈال کے اس کی اس قدر رسوائی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور فواد کے معاملے میں اس کو اپنی زبان کا کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ یہ زبان انسان کو عرش پہ بھی لے جاتی ہے اور فرش پہ پٹک بھی دیتی ہے۔ فواد کے معاملے میں یہی ہوا ہے، کیونکہ روزانہ کی مقدار میں آپ نے 10 بیان داغنے ہوں اور 10 بیانوں میں سے 6 بیان ایسے ہوں جو ٹھس ٹھس کر کے کسی کے جا کے سر پہ اوپر لگیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں رد عمل آنا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اداروں میں اور اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات کے اوپر یہ الغار کرنے کے حوالے سے ایک نئی مثال قائم کی اور اس کے آغاز خود عمران خان نے کیا، اور عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو سرکردہ لوگ ہیں اگر وہ لب و لہجہ وہ اختیار نہ کریں تو عمران کو لگے گا کہ یہ کمزور لیڈر ہیں، اس لیے ان کو اپنا آپ طاقتور یا عمران کے ساتھ لائلٹی کا اظہار کرتے ہوئے ویسی ہی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، اگر کہیں پہ بھی لگے کہ وہ انتخابی عمل کے اندر جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے یا اس کا وہ کیپیبلٹی، وہ صلاحیت اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر ایک اچھے انتخابی عمل کا انعقاد کر سکے، تو آپ کو اس کو کویسچن کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں، یہ ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ لیکن آپ کہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے خاندانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ تو شریف خاندان کے غلام ہیں، آپ یہ ہیں اور وہ ہیں، ایسے ایسے الفاظ کا چلاؤ عمران نے کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے اس بندے کو آئین اور قانون نے جس کو اختیار دیا ہوا ہے وہ اسے میں آئے گا اور پکڑ لے گا۔ پکڑنا نہیں چاہیے، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ وہ ادارہ فواد چودھری کے بیان سے ہل نہیں جائے گا، لیکن کہنے والے کو بھی اپنی زبان کا پاس رہنا چاہیے۔ جس بیان کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی ہے، سنیے آج فواد چودھری نے کہا کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں۔ ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا کہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہوں، آپ لوگوں کا پیچھا ہم آپ کی اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں۔ نہال ہاشمی اور طلال چودھری نے کیا کہا تھا جس کے اوپر 5 سال کی نااہلی ہوئی؟ اگر فواد چودھری کے بیان سے ملا کے ان کے بیان بھی سن لیں۔ اب یہ پی سی او کے بت بیٹھے ہوئے تھے، اگر پی سی او والے کو پی سی او کا بت کہا جائے تو کہنا چاہیے، کیونکہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر کے نیچے اگر حلف اٹھا کے آ جاتا ہے تو اس پہ تنقید کرنی چاہیے، لیکن 5 سال کی نااہلی ملی تھی۔ اور باقی معاملات کے اندر دیکھیں جہاں پر انصاف ہونا چاہیے کیا انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان نے اور فواد چودھری نے ان دونوں کیسز کے اندر بڑا ویلکم کیا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ سزا ہونی چاہیے نہال ہاشمی کو، اور بڑا خوشی منائی تھی کہ بہت اچھی بات ہے۔ دونوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی تھی، بیانات بھی داغے تھے۔ عمران خان خود کیا کہہ رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، اس کی بھی ایک باقاعدہ پوری تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے، دکھائیے گا۔ سکندر سلطان الیکشن کمشنر تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا جتنے تم ہو، نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے۔ وہ سکندر سلطان جو ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر، اس نے پوری مدد کی ان کی، وہ تو ایک بزدل آدمی ہے، اس کو تو پیچھے سے ایک بوٹ پڑا تو اس نے پوری مدد کی۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فراڈ ہے۔ سلطان سکندر میری بات سن لو،
اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے ریزائن کرو. یہ جو سکندر سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ان کا گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائسڈ آدمی ہے. ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کاروائی تمہارے پہ کریں گے. چیف الیکشن کمیشن سامنے آ گیا, وہ اس سے نواز شریف سے حکم لیتا ہے. جب آپ ایک منفی ہتھ کنڈا اختیار کرتے ہیں نا تو دوسری طرف سے بھی 10 منفی ہتھ کنڈے آتے ہیں. تو جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو سیاسی طریقے سے ان تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے, بغاوت کے مقدمات سے نہیں کرنا چاہیے. عمران خان خود جب وہ لفافہ لہرا کر آئے تھے, کاغذ لہرا کر آئے تھے, تو پوری اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں آرٹیکل 5 کے تحت بغاوت کا مجرم قرار دیتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورس کر دیا فیصلہ ان کا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی فعل ہے. تو آج ان کی اپنی پارٹی کے ان کے اپنے ترجمان کے اوپر 124A بغاوت والی دفعات کا اطلاق ہو گیا ہے. تو اس سے آگے چلا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سیاسی نظر ہونی چاہیے اور سیاسی رویہ ہونا چاہیے اور سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے, جو ایٹ لیسٹ عمران خان کے اندر ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی ہے. جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں, خرم دستگیر باقی وزیر توانائی ہمارے ساتھ, اور قمر زمان قائرہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. خرم صاحب, یہ بغاوت کی جو دفعات لگی ہیں یہ کیا جسٹیفائیبل ہیں؟ جی دیکھیے, عدالت نے نہال ہاشمی کے کیس میں ایک معیار مقرر کیا ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ, اور نہال ہاشمی آپ نے بتایا نہیں ناظرین کو, ان کو 6 ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی اور ان کو پارلیمان سے نااہل بھی, سینٹ کے وہ رکن تھے. دونوں نااہل ہو گئے, طلال بھی نااہل ہو گیا, دانیال عزیز بھی, طلال دانیال نہال تینوں ان کو. تو لیکن آئی تھنک جو نہال ہاشمی کا کیس ہے بڑا ویلڈ ہے, گفتگو میں ایک کافی مماثلت ہے. اب اگر عدلیہ یہ کہتی ہے کہ نہال ہاشمی کیس میں آپ کو گرفتار بھی کریں گے, آپ کو نااہل بھی کریں گے اور آپ کو جیل بھی بھگتنی ہے 6 مہینے کی, تو پھر آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ نہ صرف ہر پاکستانی کو قانون کے سامنے برابری حاصل ہے, ویری گڈ, لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی قانون کے سامنے برابر جواب دہ بھی ہے. تو اگر کسی شخص نے یہ ایسی بات کی یا خاندانوں تک گیا ہے تو پھر عدلیہ نے تو معیار مقرر کیا ہوا ہے, تو اس معیار کے تحت جو ہے اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک FIR درج کرائی ہے, اور یہ بھی شاید آپ کے ناظرین کو معلوم نہ ہو کہ جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا, اس کی شق 10 ہے, اور میری گزارش ہوگی آپ کے ناظرین سے کہ وہ پڑھیں اس کو, شق 10 کو. شق 10 یہ کہتی ہے کہ جو کمیشن ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, the commission may exercise the same power as the high court to punish any person for contempt of court. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے تحت جو توہین عدالت ہے اتنی ہی طاقت ہے جتنی ہائی کورٹ کے پاس ہے. تو لہٰذا وہ استعمال کی گئی ہے. ہم اس پر ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ سیاسی جو قائدین ہیں یا لیڈران ہیں ان کے بیانات پر اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ایک مثال موجود ہے اور قانون کا ایک معیار مقرر ہے, غلط مثال ہو تو ضرور ہے کہ اس کو دہرائیں. نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نہال ہاشمی کے اوپر جو تعزیر لگی وہ پھر یا تو آپ نہال سے معافی مانگے نا کہ یہ غلط. عمران خان اور فواد نے اس کو ویلکم کیا. عمران خان کے ساتھ تو عدالت نے بہت نرمی کا ثبوت دیا. قائرہ صاحب, کیا ہتھ کڑیاں ڈال کے ایک سیاسی رہنما کو ایک بیان کے اوپر اگر قابل اعتراض ہے بھی تو اسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی لسان بہت خراب ہو گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے, صرف اداروں کو نہیں, اپنے آپ میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے بھی بہت تلخ لفظوں میں استعمال کرتے ہیں, اور خان صاحب نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ لیا ہوا ہے. وہ اپنے مخالفین کو, وہ میڈیا کے ان لوگوں کو جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کو, وہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, وہ اپنے خاص اینگل کے تحت خود وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, وہ ان کو الزام بھی لگاتے ہیں, وہ ان کو توہین امیز باتیں بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ خود تو بول نہیں سکتے. میڈیا تو بول لیتا ہے, ہم تو بول لیتے ہیں, لیکن
الیکشن کمیشن ہو، عدالت ہو، فوج ہو، یہ سارے لوگ خود تو آگے بات نہیں کریں گے، وہ خود اس لہجے میں جواب نہیں دیں گے، لہٰذا وہ ان کو بد دل کر دیتے ہیں، ان کو ڈیفینسو نہیں کرتے، بد دل کرتے ہیں۔ بندہ ایک بے بسی ہوتی ہے نا کہ میں جا کے مجھے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ مجھے کہیں میں کھڑا ہو کے کہہ لوں گا آپ کے جواب میں، چلے اس سے زور سے نہ کہہ سکوں گا، جو بھی میرا جواب دے سکا کہ دے لوں گا۔ ان کے لیے خان صاحب کا یہ خاص ہتھ کنڈا ہے، یہ کوئی ویسے ہی بائی چانس نہیں ہو رہا، اور ان کی جماعت کے اندر بھی یہی وتیرہ آ گیا ہے۔ اور یہ انہوں نے صرف اداروں کے لیے نہیں، ایک ادارے کے لیے نہیں، انہوں نے فوج کے لیے کیا کام کیا ہے؟ مطلب جو شخص فوج کے سربراہ کو یا سابق سربراہ کو ہی صحیح غدار کہہ رہا ہے سیدھا سیدھا، اور اس کے اوپر غداری کے الزام ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لگایا جا رہا ہے، اور بہت کچھ اور بھی، اور کوئی ایک شخص اگر چلا بھی جاتا ہے کسی ادارے سے تو اس ادارے کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی سبارڈینیشن میں کام کر رہے تھے۔ اگر اس کے ایکٹ کو آپ وہ کہہ رہے ہیں تو سبھی جو اس کے نیچے بیٹھے تھے ان کے اوپر بھی وہ لاگو ہونی ہے۔ فواد کے بیان کے اوپر پھر اس کو ہتھ کڑی لگانا ٹھیک ہے؟ فواد کے بیان کے اوپر میں کہتا ہوں بیانوں کے اوپر ہتھ کڑیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن بعض لفظ گولیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور خوفناک ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی گولی مارے تو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اگر مجھے گالی دے تو مجھے شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، ہتھ کڑیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے واقعی، تو ملک صاحب ہمیں تو 2 سال 4 سال جیلوں میں رکھ کے خان صاحب نے خود ماضی میں بھی رکھا گیا، خود خان صاحب نے رکھا، اور الٹیمیٹلی ہم بے گناہ ٹھہرے، اس کا بھی کوئی حساب ہوگا کبھی۔ ہاں ایک اور بھی یاد رکھیے، یہاں تو ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی، ہتھ کڑی لگا کے پیش کرنا عدالت کا ایک اسلوب ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں لگنی چاہیے۔ بٹ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، کیا چاہیے اور پی ٹی آئی کو کہ ایک عدالت دن میں ان کا مقدمہ چلتا ہے، دوپہر میں پھر وقفہ ہوتا ہے، شام میں پھر عدالت لگتی ہے۔ ایک مقدمہ درج ہوا ایک ادارے کی طرف سے ہوا، کسی مخالف کی طرف سے نہیں ہوا، ایک ادارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل آفس نے اپنے خلاف ہونے والی دھمکی امیز بیان کے اوپر مقدمہ درج کرایا، گرفتار ہو گئے، کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں ہو سکتا تھا؟ جتنی سرعت کے ساتھ عدالت نے جس طرح فواد چودھری صاحب کے لیے رسپونڈ کیا، آئی جی پنجاب کو بھی بلا لیا، آئی جی اسلام آباد کو بھی بلا لیا، باقی بھی جو کر سکتے تھے۔ مجھے عدالت کے کنڈکٹ پہ اعتراض تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ میرا بڑا سوال ہے کہ عام بندے کے لیے یا میرے لیے یا ہمارے لیے، یہ میری جماعت کے لیے اس طرح عدالتیں نہیں کرتی، کیا یہ بھی ایک عمل نہیں ہے؟ سر لیکن دوپہر میں جتنی پی ٹی آئی والوں کی آس بندی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، شام میں ختم ہو گئی، انہوں نے کہا سارا کچھ قانون کے مطابق ہوا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بات ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جسٹس شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ، میرا تو سمپل یہ سوال ہے جسٹس شاہد جو عثمانی کچھ صاحب عدالتوں نے کیا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک فیور ہے، یہ ایسی بات فیور نہیں، مطلب وہ بھی ان کے ساتھ ایک اسپیشل سلوکی ہے، چلے وہ بطور وکیل ہی ہوگا۔ جسٹس شاہد عثمانی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک تو گرفتاری کے اوپر آپ سے رد عمل لینا ہے، اور دوسرا جو شکیں 124A کا بھی اس میں ذکر آیا ہے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ بغاوت والی شک بھی اس پہ لگا دی جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو گرفتاری کی ہے، وہ یہ کہ جہاں تک میں دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر، لگتا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی وارنٹ کے، کوئی وارنٹ نہیں تھا، ان کو گرفتار کر دیا گیا، اور جس وجہ سے کیا گیا وہ یہ کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو عام طور سے سیاستدان دیتے رہتے ہیں، سب سیاستدان دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو چیز انہوں نے خاص طور سے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ یہ کہ خاندانوں کی بات کی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو اتنا سیریس لینا کہ اس کی وجہ سے اس کو گرفتار کرنا اس بات پر، کیونکہ عام طور سے ہمارے ملک میں تو لوگ زبان جو اپنی ہے ان کی قابو میں ہوتی نہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، خاص طور سے سیاستدان۔ تو اس بیسس پر ان کو اریسٹ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جب یہ معاملہ جب ہائی کورٹ کے پاس کیا لاہور کے، تو وہ انہوں نے ہیبیس کارپس پٹیشن یعنی حبس بھیجا میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اس پہ FIR لانچ ہو گئی ہے، تو شاید انہوں نے اس کو برخاست کر دیا۔ تو اب یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے خیال میں ایک قسم کا، میری نظر میں ایک قسم کا ٹرائل رن ہے، کیونکہ اب چونکہ عمران خان صاحب نے سیاسی غلطیاں بہت سی کی، اسمبلی توڑی، اپنے نیشنل اسمبلی سے بھی سب ان کے آدمی خارج ہو گئے، تو اب اس سیناریو میں میرے خیال میں یہ ایک ٹرائل رن تھا، دیکھنا کہ کتنی دور تک یہ PDM والے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن بصورت جو کچھ ہوا میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہوا،
یہ بہت میرے خیال میں زیادہ کر دیا، ایکسیسو ہے بہت. لیکن اس پہ ابھی ایک تاثر یہ موجود ہے کہ جس طریقے سے نون لیگ کو فکس کرنا تھا، اور میں انٹینشنلی لفظ فکس یوز کر رہا ہوں، اس وقت دانیال کو، طلال کو، نہال کو نااہل بھی کیا، کسی کو پکڑ کے اندر بند کر دیا، پھر پی ٹی آئی کا دور آیا تو کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، نیب پیچھے لگا کے مقدمات شروع کر لیے، بعد میں ثابت ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے. تو اسی طرح کے ایک فیز سے مرحلہ وار طریقے سے شاید اب پی ٹی آئی کو گزارا جائے گا تاکہ یہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائے. یہ تاثر موجود ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک ٹف وار ہے نا دونوں میں. اور جہاں تک کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے سٹینڈ یہ تھا کہ فریش الیکشنز کیے جائیں، اس کے لیے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے وہ صحیح نہیں ہوئے، اور ایونچولی وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ میرے خیال میں الیکشن تو اب ہونا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے جو وہ چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کو مشکل کیوں نظر آتا ہے سر؟ کیونکہ وہ تو 90 ڈیز کا ایک کانسٹیٹیوشنل بار ہے، اس سے بھاگنا کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی جگہ، وہ 90 ڈیز میں تو یقیناً الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن ہوں گے. وہ چاہتے ہیں جنرل الیکشن چاہتے تھے کہ ہو جائے تاکہ وہ رجیم چینج ہو جائے. لیکن وہ میرے خیال میں ذرا مشکل نظر آ رہا ہے، چونکہ جو حالات گزر رہے ہیں جس سے ہو رہا ہے اور جس طرح سے سیاست چل رہی ہے ملک میں، لگتا تو کچھ ایسی ہے کہ ایونچولی کوئی ایمرجنسی وغیرہ لگے گی اور یہ معاملہ ایکسٹینڈ ہوگا. فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیں گے، یہ آپ کو لگتا ہے؟ جی ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے. جیسے شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جسٹس صاحب سے بڑے ادب صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، اور میں بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آپ نے انٹرو میں جو گفتگو کی ہے وہ زیادہ مناسب بات ہے ہماری باتوں سے، کہ یہ بدقسمتی کے رویے ایسے نہیں ہونے چاہیے، سب کو ذمہ داری کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے. ایک ہے اسٹیٹمنٹ دینا، ایک ہے مسلسل ایک ہتھیار بنا لینا. یعنی اچانک گفتگو کرتے، تقریر کرتے کرتے ہم سے بھی کبھی غلط بات نکل جاتی ہے، پھر بندہ اس کی معذرت کر لیتا ہے یا آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. اگر قیادت سے لے کے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ٹیئر تک یہ ایک ہتھیار بن جائے کہ آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے اور ان کے اوپر اتنے اٹیک کرنا ہے کہ وہ ڈیفینسو ہو جائیں اور آپ کا حکم ماننے لگے، تو اس کو کیا تھریٹ نہیں لینا چاہیے؟ یہ رویہ جو ہے یہ بھی میرے تو خیال میں اس کو تھریٹ نہیں لینا چاہیے. باقی آپ لوگ اس کو جیسے بھی جسٹیفائی کریں. میں جان سے مار دینے کی دھمکی کی بات نہیں کر رہا. تھریٹ ٹو انسٹیٹیوشن فار دیئر انڈیپینڈنس آف ورک. اگر آپ مسلسل لوگوں کو دھمکی دیتے رہے، جو لب لہجہ ہے نا خود عمران کا، وہ قابل ستائش نہیں ہے، اس کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے. وہ تو گالیاں والی بات کرتے ہیں اس کی چیف الیکشن میں. تنقید سے تو کام نہیں بنتا نا، یہ تو تنقید سے بیانڈ چلے گئے نا. پولیٹیکل سپیچ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہے اور ہم اسے ڈس ایگری کرتے ہیں، یا الیکشن کمیشن، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن کے فیصلے جو ہیں وہ ناانصافی پر مبنی ہیں. لیکن پوری دنیا میں بشمول پاکستان اظہار رائے کے اوپر ایک قدغن ہے، اور وہ ہے تشدد کی ترغیب. آپ تشدد کی ترغیب نہیں، آپ الیکشن کمیشن کو جو مرضی کہیں، لیکن آپ تشدد کی ترغیب نہیں دے سکتے. یہ بات عمران خان نے آپ کو پتہ ہے جو لوکل ایک جج صاحبہ تھیں ان کے بارے میں بھی کی، بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی ان کے کورٹ میں جا کے. یہی بات جو ہے وہ اس کیس میں بھی ہوئی ہے کہ جب خاندانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم پیچھا کریں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، تو دس از انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. آپ نہ صرف آپ ایک جو تنقید ہے، آپ اپنے دیکھیں نا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اپنے جو کارکن ہے ان سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے نا ٹیلی ویژن کے اوپر، تو ان کارکنوں کو یہ ترغیب دینا کہ جی ہم یہ ان کے خاندانوں کے پیچھے جانا درست ہے اور اچھا طریقہ کار ہے، تو تشدد کی ترغیب بھی نہیں دی جانی چاہیے. تیسرا جو ایک بات ہوئی، اور سر ان باتوں کے اوپر آپ 124 اے لگانا شروع کریں گے نا تو آپ جلسوں میں تقریریں کر کے مجھے دکھائیے گا، پھر آپ ساروں کے اوپر یہ 124 اے لگے گی. کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو اور اداروں کو دل بڑا کرنا چاہیے. توقع ہے عدلیہ سے کہ اگر یا تو عدلیہ یہ کہے کہ نہال کے ساتھ غلط معیار ڈٹرمن ہوا، غلطی ہوئی، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور ایک غلط فیصلہ ہوا، اس سے ان کا پولیٹیکل کریئر تباہ ہوا، ان کو 6 مہینے جیل جانا پڑا. باقی دو کے ساتھ بھی بہت سختی والا معاملہ تھا، 5 سال کے. اگر وہ پریسیڈنٹ آج تک قائم ہے تو پھر وہی معیار سب کے لیے ہونا چاہیے. میری آرٹیکل 25 کے تحت یہ توقع ہے کہ جب قانون کے سامنے سب برابر جواب دیں ہیں تو پھر قانون نے ٹریٹ بھی سب کو برابر کرنا ہے. اداروں کا دل بڑا کرنے کی جو بات ہے نا ملک صاحب، اداروں کو دل بڑا کرنا چاہیے. پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر میں 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی ایک بندہ یہ غلطی کر دیتا ہے، ادارے کو کہتا ہے، تو پھر اور بات ہے. لیکن اگر ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہو کہ آپ نام لے لے کے، اس کے عہدے کا نام لے لے کے، اس پورے ادارے کا نام لے لے کے دھمکیاں دے، برا کہیں، گالیاں دے. اب گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ آپ اگلے کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام کرے.
آپ کے خلاف کو ریئیکٹ کرے. آپ اگلے کو گالیاں دیتے ہیں اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس کا مورال گر جائے تاکہ وہ آپ کا حکم ماننا شروع کر دے. یہ ہتھیار کے طور پہ اگر آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ نارمل گفتگو والی بات نہیں ہے جو معذرت سے ٹل جائے. میں معافی چاہتا ہوں، بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ لفظوں کے اوپر یوں پکڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن لفظ بھی کسی حد کے اندر ہی ہونے چاہیے. گالی نہیں استعمال کی، نہ دھمکی استعمال کرنی چاہیے. دیکھیے یہ دیکھیں نا، آپ نے خود دکھایا، میں دہرا دیتا ہوں. 2 نمبر، گھر کا نوکر، بد دیانتدار، بزدل، فراڈ. عمران خان اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا نام ان کے دستخط سے ہمارے سامنے آیا تھا. ایز پرائم منسٹر انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا. ٹھیک ہے، اب اگر انہوں نے نامینیٹ کیا، اور اگر اس کے بعد اس شخص نے جب ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر جو ہیں ان کے اغوا پر نوٹس لیا، گولیاں چلنے پر نوٹس لیا، خواتین ووٹروں کو ہراساں کرنے پر نوٹس لیا، اس الیکشن کو ریورس کیا، تو وہ 2 نمبر ہو گیا، وہ گھر کا نوکر ہو گیا. یہ جو طریقہ کار ہے، اور یہ میں بات کائرہ صاحب کی دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حملے ہیں آئینی اداروں کے لوگوں پر نام لے کر، یہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اگر ہمارے خلاف کچھ ہوا تو ہم تو ایسی زبان استعمال کریں گے. ہم یہ کر لیں گے. اگر یہی دباؤ ڈال کے آپ ان اداروں کے جو عمل ہے اس کو مجروح کرتے ہیں، ان کو متاثر کرتے ہیں، ان کی فیئرنیس کو روکتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. ایک بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ ابھی ان کا ایک جو تازہ، جہاں مجھے لگتا ہے وہ اٹک گئی ہے نا، سوئی اٹک گئی ہے پوری پی ٹی آئی کی، وہ محسن نقوی پہ اٹک گئی ہے. تو بریک سے واپسی پہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست کے اندر اگر پے در پہ غلطیاں کی جائیں تو اس کی سزا ملتی ہے، اور عام طور پر اسمبلیوں کے اندر رہنا فائدہ مند ہوتا ہے سیاسی لوگوں کے لیے. اسمبلیوں سے باہر نکل جانا، جب تک آپ کو پورا یقین نہیں ہو کہ اس کے نتیجے میں آپ کا ڈیزائرڈ آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اور شاید عمران کو ابھی اس نقصان والے مرحلے سے کچھ اور گزر کے آگے جانا پڑے گا. پنجاب اسمبلی توڑ دی جہاں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور 600-700 پولیس اہلکار ان کی حفاظت کے اوپر لگے ہوئے تھے. اور روزانہ ایک میم چلتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پرویز لائی کہہ رہے ہیں کہ جو 750 بندہ آپ کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، جس دن اسمبلی توڑی اس میں سے 670 واپس چلے جائیں گے، اور باقی کے 2 لوگ آپ کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں گے اور قریبی تھانے میں لے جائیں گے. یہ مذاق کے طور پر چلتا تھا، لیکن عملی طور پر بھی اس سے کوئی زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے. گزشتہ رات بھی ایسی افواہی پھیلی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آ رہی ہے، جس کے بعد رد عمل آنا شروع ہو گیا اور کالز آنا شروع ہو گئی کہ سارے ورکرز وہاں پہنچ جائیں. عمران خان کا سب سے بڑا اس وقت جو ان کے سر کے اوپر بوجھ ہے یا برڈن ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر محسن نقوی کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تعینات کر دیا گیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پنجاب کے الیکشن پروسیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مفادات کے خلاف جائے گا. یہ بات ان کو چیف منسٹر کیئر ٹیکر کا تقرر ہونے سے پہلے معلوم تھی کہ طریقہ کار کیا ہے. پرویز لائی کے پاس بھی اور اس وقت کی اپوزیشن کے پاس بھی آپشن تھی کہ وہ نام دیتے، آئینی طریقہ کار تھا، یا ایک انفارمل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے کے پی نے کیا اور ایک اعظم خان کے نام کے اوپر اتفاق رائے کیا، وہ چیف منسٹر بن گئے. لیکن عمران خان تو کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے نام لکھ کے دے دو، دیکھ لیں گے ان کو کیا ہوتا ہے. پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اپوزیشن کے نام تھے ان میں سے ایک نام جب اتفاق رائے نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے آئینی قانونی طریقہ کار کے تحت آگے کر دیا، جس کا نام محسن نقوی ہے. اب وہ چیف منسٹر ہے. مجھے معلوم نہیں کہ انلیس کہ کوئی بہت بڑی کوئی میل پریکٹس ان کے کھاتے میں ہو، کوئی نیب کا کیس کوئی دبا ہوا نکلا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ادروائز وہ چیف منسٹر ہے. جب تک کوئی اور ایشو نہ ہو جائے وہ چیف منسٹر ہے، اور عمران خان کو اسی کے نیچے الیکشن پروسیس کے اندر جانا پڑے گا. کچھ بھی کہہ لیں وہ آپ کے لیے ڈسکریڈٹ تو بن سکتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سنیے آج کیا کہہ رہے ہیں. پولیس یہ کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن. کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں، کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا. اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے. عمران خان 2013-14 میں بھی انتخاب جیتنے کے بعد جب کے پی میں ان کی حکومت بھی بن چکی تھی اور قومی اسمبلی میں اچھی خاصی پاورفل پوزیشن میں اپوزیشن پارٹی کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے،
استعفے دے کر ڈی چوک میں بیٹھنا زیادہ ترجیح دی تھی، اور ابھی بھی جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو اپنی حکومت ان کی چلی گئی تھی، لیکن اچھی خاصی تعداد تھی، شاید 2 دن نہ چل پاتے شہباز شریف، لیکن استعفیٰ دے کر باہر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ تو خرم صاحب اب محسن نقوی کے اوپر فوکس ہے، خود اسمبلیاں نہیں ہیں پاس جو پاس تھیں، تو اب مستقبل کیا ہے پھر؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور محسن کی بات کر لیتے ہیں، محسن بیگ کی، جنہیں پچھلے سال فروری میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں گفتگو پر گرفتار کیا گیا، اور ان پر تو باقاعدہ ویزیبلی نظر آیا کہ ان کی مار پیٹ کی گئی ہے جب وہ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ وہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن عمران خان کے دور میں یہ ہوا ہے کہ جرنلسٹ کو صرف گفتگو کی بنیاد پر آپ کو جو بھی اختلاف ہو، آپ کو نہیں اچھا لگتا، میں اچھا نہیں لگتا، اور اس نے ریحام کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز انوینٹ نہیں تھی اور پکڑ کے اس کو مارا گیا۔ یس، اس کو پکڑ کے کیوں مارا گیا؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں، اور یہ کہنا کہ جی پاکستان میں یہ ہوا ہے، میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کچھ اعتماد کے ساتھ کہ وہ مغربی جمہوریتیں جن کا عمران خان ہر روز حوالے دیتے ہیں، اگر وہاں بھی کسی بھی، صرف یہ نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے اہلکار، کسی کے بھی خاندان کو آپ دھمکی دیں گے نا کہ ہم آپ کے گھر میں، تو یہ قابل تعزیر ہے، وہ سیاست سے بالا تر ہے، جس سے میں نے آپ عرض کیا کہ اظہار رائے کے اوپر ایک قدغن ہے، and that is incitement to violence۔ تو یہ قابل قبول کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ آئینی اداروں کے بارے میں تو بالکل ہی قابل قبول، لیکن عام شہری کے میں بھی کہ اگر وہ میرے بارے میں کہیں کہ میں تمہارے خاندان کا پیچھا کروں گا اور تمہیں سزا دوں گا، تو یہ قابل تعزیر ہے۔ اس کے اوپر کم از کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن بہرحال کوئی پوچھ گچھ تو ہونی ہے کہ آپ کس طرح ایک سیاسی جماعت جس کے جو کہتے ہیں کہ جی بے شمار کارکن پورے ملک میں موجود ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خاندانوں کا آپ نے پیچھا کرنا ہے۔ آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹا سا بیپر کر لوں۔ عادل تنولی ہمارے نمائندے ہیں، اور اس وقت فواد چودھری کی عدالت کے سامنے جو پیشی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس کی ان سے اپڈیٹ لے لیں۔ عادل بتائیے گا کس عدالت میں پیشی ہوئی اور اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ہاں جی دیکھیں الیکشن کمیشن کو دھمکانے اور کار سرکار مداخلت کیس میں گرفتار فواد چودھری کو ڈیوٹی مجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور پولیس کی تفتیشی ٹیم کی جانب سے ان کے 8 روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، اور اس دوران فواد چودھری جو ہے وہ خود بھی روسٹم پر آئے ہیں، اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ میں اپنی فیملی سے اور وکلا سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم اس دوران جب الیکشن کمیشن کے وکلا کے دلائل شروع ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکلا نے مقدمہ کا متن جو ہے وہ پڑھ کر سنایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آئینی ادارہ ہے، فواد چودھری کی جانب سے دھمکانے کے اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس دوران بھی جب الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دے رہے تھے تو فواد چودھری جو ہیں ان کو تنزیہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ جب الیکشن کمیشن کے وکیل کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے؟ تنزیہ طور پر ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فواد چودھری نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ الیکشن کمیشن منشی بنا ہوا ہے، تو اس پر بھی فواد چودھری کی جانب سے دوران سماعت لقمہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی حیثیت جو ہے وہ منشی والی ہے، اور فواد چودھری کو جب عدالت پیش کیا گیا ہے تو 2 بار کمرہ عدالت جو ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑا ہے۔ لیکن کیا فیصلہ ہوا ہے عدالت سے ان کے ریمانڈ کے حوالے سے بھی کہ نہیں ہوا؟ جی دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن کے وکلاء کے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکلاء بھی ہیں، تحریک انصاف کے وکلاء بھی ہیں، اور فواد چودھری جو ہے وہ خود بھی بار بار جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اوپر اپنی باتیں جو ہے روسٹم پر کر رہے ہیں۔ عادل آپ جیسے ہی اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے عدالت تو آپ ہمیں آگاہ کریے گا، پھر دوبارہ اپڈیٹ لیں گے۔ آپ خرم صاحب اپنا جواب۔ جی تو میں جہاں تک محسن نقوی کا معاملہ ہے، ایک عمران خان اپنی جو ذاتی انا اور اس کی جو حوث اقتدار ہے اس میں آئین کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی ہے تو اس کے آئینی مضمرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، اور کانسیکوینسز بڑے کلیئر ہیں کہ جی یہ اگر لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتفاق آپ نام دیں گے، اول تو جو ناموں کی سیریسنیس ہے وہ ہونی چاہیے، جب ہم نام دیں گے اور اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی کرے گی، پارلیمانی کمیٹی کا بھی پورا پروسیس ہوا، نہیں اتفاق ہوا، اس کے بعد پھر آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے چلا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ جی اس آئینی عمل کو کہتے ہیں جی مجھے نہیں پسند، مجھے شخص نہیں پسند، بھئی ماننا پڑے گا، آئین کو ماننا پڑے گا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ انلیس آپ کو اس طرح کا کہیں یہ کوئی شخص جو ہے یہ کوئی قاتل ہے یا یہ کوئی پاکستان کے آئین کو توڑنے والا ہے، ادروائز تو ان کو آئین کو قبول کرنا پڑے گا کہ
کہ جس شخص کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے وہ پورے پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، اور میری یہ بھی توقع ہے کہ عدالت اس کے اوپر جورسپروڈنس جو کرے گی اس میں یہ کلیئرلی لکھا جائے گا کہ انلیس جو ہے کوئی بہت ہی سیریس سرکمسٹانسز ہیں جو آئینی عمل کا کانسیکوینس ہے وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جس طرح ہم یہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی اگر اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن میں انتخابات ہونے۔ قاہرہ صاحب، جو ایک ایشو وہ بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج میں محسن نقوی کا بڑا حصہ تھا، سندھ ہاؤس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور زرداری کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ تصویریں بھی انہوں نے وہ شائع کی کہ وہ خانہ کعبہ کے جب شاید آرمی چیف کا انہوں نے عمرہ ادا کیا تو اس وقت شاید ان کے ساتھ تھے، تو یہ بار بار تواتر کے ساتھ ان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں کیا رول تھا محسن نقوی کا؟ رجیم چینج میں کیا رول تھا محسن کا؟ کوئی رول نہیں تھا۔ محسن نقوی ایک چینل کے مالک ہیں، صحافی ہیں، صحافی کے طور پہ، اور ان کے تعلقات ہیں ہر جماعت سے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے رشتہ داری ہے، ہم سے تو چلے تعلق ہے، دوستی ہے، ان سے تو رشتہ داری ہے باقاعدہ، اور بلکہ جب تصویریں تو عمران خان کے ساتھ بھی ہیں، ان بڑے اچھے سب کے ساتھ ہی ہوں گے، سب کے ساتھ جرنلسٹ ہے وہ، کہیں بھی جائے گا تو اور محسن نقوی کا قصور کوئی نہیں ہے، ایکچوئل مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایک تو خان صاحب دو کام اس میں کر رہے ہیں، ایک تو وہ جو امکانی طور پر ان کو اپنا آئندہ آنے والا وقت اپنے کلیمز کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے بلند بانگ دعوے تھے، میں جیت جاؤں گا، میں الیکشن یہ کر لوں گا۔ اب الیکشن جو آنے کے بعد، اس عمل میں جانے کے بعد ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ حالات کیا بنیں گے، تو وہ اپنے جو کامیابی کے دعوے تھے جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر اس کا بیانیہ آج سے وہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ جی پہ دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی، ہم نے تب بھی کہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے، کسی بندے کا بھی نام ہوتا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا، انلیس کہ وہ ان کی طرف سے تجویز آئی ہوتی۔ یس، اپوزیشن کی طرف سے 2 نام آئے تھے، احد چیمہ صاحب کا اور ان کا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی 2 نام آئے تھے۔ احد چیمہ کا نام آتا نا تو اس سے زیادہ الزام لگتے، اگر ان کو الیکشن کمیشن اگر ان کا بندہ رکھ دیتے تو پھر خان صاحب الیکشن کمیشن کے پاس چوائس نہیں ہے، اس نے اسی ناموں میں سے کسی ایک نام کو لینا ہے، وہ نیا بندہ نہیں ڈال سکتے، نیا بندہ ڈال نہیں سکتے۔ سو یا تو وہ ان کے 2 ناموں میں سے کوئی دے لیتے، یا جو بھی بندہ اپوزیشن کی طرف سے جس کا بھی نام آتا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا، کیونکہ یہ ان کا ہتھیار ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا پبلک اوپینین کو اپنے حق میں موبلائز کرنے کا اور اپنی مزری ثابت کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ ایک طرف وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کو یہ یقین ہے کہ احد چیمہ کا اگر نام فائنل ہو جاتا اور وہ چیف منسٹر بن جاتے تو کیا اس کو قبول کر لیا جاتا؟ میرے خیال میں زیادہ متنازع ہوتا ہے کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی نے کیا قصور کیا؟ محسن نقوی کا تعلق ہر جماعت، آپ کا تعلق کس جماعت سے نہیں ہے، آپ بالکل سارا دن انٹرویو کرتے ہیں، سارا دن انٹرویو کرتے ہیں، ابھی پی ٹی آئی کا کر رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی کا کر رہے ہوں گے، پھر نون کا کر رہے ہوں گے۔ آپ ہماری غمیوں خوشیوں میں، ہم آپ کی غمیوں خوشیوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، یہ سماجی تعلق ہے۔ یہ جو دیواریں کھڑی کر دینے کا ایک رواج قائم کیا ہے عمران خان نے کہ جو تعلق جس سے تعلق نہیں ہے، جو میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، میرے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کے ساتھ بات کرنا بھی گناہ ہے، یہ جو دیواریں ویزیبل اور انویزیبل دیواریں کھڑی کرنے کا رواج ہے، یہ تو خان صاحب کے ہاں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے جو نام انہوں نے دیے، مجھے میرے اچھے تعلق ہے، سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کا نام انہوں نے دیا جو ابھی سٹنگ سیکریٹری ہیں، ابھی تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے، وہ ان کے دور میں کیبنٹ سیکرٹری رہے، ہمارے دور میں بھی کیبنٹ سیکرٹری ہے، ہی از اے گڈ مین، مجھے ان کے بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کے اوپر اتفاق رائے کر سکتے تھے آپ لوگ، کیوں نہیں کیا؟ لیکن آپ نے ان کے لیے بھی ایک عذاب کر دیا۔ دوسرا نام آپ نے دیا ناصر کھوسا صاحب کو، انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مجھے معاف کریں۔ تیسرا نام آپ نے دیا ایک ایسے شخص کا جو ڈوئل نیشنل تھا، جس نے جو بن ہی نہیں سکتا تھا۔ چوتھا نام آپ نے دیا جو بعد میں دیا، لیٹر آن، یعنی جب وہ پروسیس مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے نام دیا، وہ نوید چیمہ صاحب کا ہے۔ اب نوید چیمہ صاحب بھی ایک بیوروکریٹ ہے، صاحب کا اچھا آدمی ہے، لیکن ان کے جو چچا ہیں، ان کے جو کزنز ہیں، ان کو رشتہ داریاں جو ہیں وہ ساری پی ٹی آئی میں ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے نام دینا چاہیں گے اور لوگوں کو اس کی ساری ڈیٹیل کا پتہ نہ ہو تو پھر یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ کو بھی کلین ہینڈ سے آنا چاہیے تھا، اور بڑا درست طریقہ کار تھا۔ ملک صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے دور میں جب مسلم لیگ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، ہماری حکومت تھی یا ان کی حکومت تھی، تو کوئی آئینی عہدے کا جب فیصلہ ہوتا تھا تو کبھی بھی لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن بیٹھ کے مشاورت نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا یہی ہوتا تھا کہ سیکنڈ ٹیئر آپس میں بیک ڈور پہ بیٹھ کے 3-4 ناموں کو لے لے، 3-4 ناموں ادھر سے لے کے بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، 1-2-3 سٹنگز ہوئی اور اکثریت میں نام پہ اتفاق ہو جاتا تھا۔
یہ نیت ہوتی تھی. اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بولو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ دکھاؤ, ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, اس لیے طریقہ کار انہوں نے اپنایا. ایک جو ان کے تحفظات میں سے ایک ایشو خرم صاحب سامنے آ رہی ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ 90 روز میں آپ نے انتخابات نہیں کرانے, اور ایک ابھی جسٹس شائق نے بھی کہا کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ بھی اکتوبر سے آگے تو جا نہیں سکتے, تو وہ بھی ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ پوسٹ پون کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ سب کیا سرائیاں ہیں, جو آئین کہتا ہے اس پر عمل ہوگا. 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے صوبائی اسمبلی کے. اور جو جنرل الیکشن ہے وہ 12 اکتوبر سے یا اسے چند دن پہلے ہوگا. 12 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے اس کی, الیکشنز ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ جو قیاس ہے وہ آئین پر کرنا ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کوئی معیار کسی دوسرے کے لیے مقرر کرتے ہیں تو پھر آپ نے خود بھی اس پر فالو کرنا ہے. تو ابھی جو ہے وہ آپ کے ناظرین کو شاید میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 1 فروری 2018 کو جب نہال ہاشمی کو سزا ہوئی تو آج میرے بھائی چودھری فواد حسین گرفتار ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہال ہاشمی کو سزا اس لیے بھی ضروری تھی کہ نہال نے کسی ایک شخص کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پورے نظام کو دھمکی دی. اب یہ ان کا اپنا معیار, یہ فواد کے الفاظ ہیں اور عمران کے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. یہ ان کا اپنا معیار ہے. تو پھر اگر وہ اپنے بنائے ہوئے معیار پر اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے تو وہ کون تھے کہتے تھے جی ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں گے, یہ ریاست مدینہ ہوگی اور طاقتوروں کے لیے فرق قانون نہیں ہوگا, برابر ہوگا. آپ نے جب کہا کہ جو کوئی بھی شخص, میں جو لیگل پوائنٹ ہے, ان کے خیال میں کوئی بھی شخص جو صرف انڈیویجول سے آگے بڑھ کر پورے ادارے کو دھمکی دے وہ قابل سزا ہے. تو میری یہی استدعا ہے کہ یہی معیار اپنے اوپر بھی کر لیں. سر اس پہ شور ڈالنا ایک ایشو جو ہے جس میں آزادی اظہار جب چارٹر آف ڈیموکریسی آپ لوگوں نے سائن کیا تھا نا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, اس وقت آپ لوگوں نے اپنی ان مسٹیکس کا احساس کرتے ہوئے ایک راہ متعین کر لی تھی. ان غلطیوں کا احساس عمران خان کر نہیں رہے. 2014 کے دھرنے سے لے کر اوے نواز شریف, اوے وزیر اعظم, جی تجھے چھوڑوں گا نہیں, وہ اسی ڈگر پہ ابھی آگے چل رہے ہیں کہ کیپٹلائز کر رہے ہیں اس کے اوپر. ان کا خیال ہے یہی راستہ ہے. ایک بات ہے جو بات ہمیں سمجھ ہم اس 90s کی سیاست میں واپس چلے گئے سر. جی وہ 2014 سے اس پہ ہمیں دوبارہ اس ایندھن اور اس تنور میں پھینکا جا رہا ہے. جو ہمیں سمجھ آئی, اور مجھے یقین ہے کہ میرے سینئر کولیگ ہیں قاہرہ صاحب, وہ یہ ہے کہ جمہوریت رواداری کے بغیر نہیں چل سکتی. اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم آپس میں مخالف ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں. ہمیں جمہوریت کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم ایک طرف کھڑے ہیں. اور جو بنیاد ہے جس کو عمران خان صاحب نہیں سمجھ پا رہے, جس کی ان کو بھی اب کچھ احساس ہو رہا ہوگا, کہ وہ لوگ جن کو جو آپ کے مخالف ہیں سیاسی طور پر, لیکن ان کی بھی اتنی ہی لیجٹمیسی ہے, اخلاقی ساکھ ہے جتنی آپ کی ہے. کیونکہ آپ بھی اسی طرح پاکستانی عوام کے ووٹوں پر کھڑے ہیں جس طرح آپ کے مخالف کھڑے ہیں. اور جو اگر ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے کہ جی میں کہتا ہوں جی میں قاہرہ صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, ذاتی طور پہ میرے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن اصل احترام جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جن لوگوں نے, جن پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دیے نا, میرے بھائیوں اور بہنوں نے, ان کا احترام کرنا ہے, ان کی رائے کا احترام کرنا ہے. یہ جو رواداری اور احترام ہے, یہ چونکہ پی ٹی آئی میں عمران خان کی ذاتی جو نیچر ہے, فوشس نیچر ہے, اس کی وجہ سے مفقود ہے. تو لہذا جب تک آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پائیں گے آپ آگے نہیں چل سکتے. اور ہمیں نظر آیا کہ اگر مستقل طور پر یہ تندور آپ بھڑکاتے ہی رہیں گے تو یہ قاہرہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم 90 کی سیاست میں واپس آ گئے؟ پچھلے چند سالوں میں جس طرح پکڑ کے سیاسی مخالفین کو اندر پھینکنے کا ایک رواج شروع ہوا ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے, بچنا چاہیے. ملک صاحب ہماری حکومت بنے اب 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے, کتنے لوگوں کو پکڑا؟ آج یہ فواد والا آغاز اچھا میں نے گزارش کی کتنے لوگوں کو پکڑا, اور ہم نے نہیں پکڑا ہے, ہم نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا ایک آئینی ادارے کی طرف سے. اب آپ یہ الزام ہم پہ نہیں دے سکتے. ہماری طرف سے تو یہ ہو کہ ہم کہیں کہ جی ان کے اوپر یہ ہم نے کیس بنا دیا, انہوں نے فلاں چیز پہ کرپشن کی ہے, فلاں کام کیا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ہمارے خلاف گورنمنٹ کر رہی تھی, ہمارے خلاف خان صاحب خود کر رہے تھے, ان کے ساتھی کر رہے تھے, اور وہ ڈیٹے دے رہے تھے کہ فلاں کل پکڑا جائے گا ندیم بالغ, پرسوں پکڑا جائے گا خرم, اگلے دن پکڑا جائے گا قاہرہ. یہ بالکل مختلف صورتحال ہے. ہمارے دور میں مکمل ٹالرنس کا مظاہرہ ہے, بلکہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں, میڈیا والے کہتے ہیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے, کیوں نہیں, آپ تو بڑے دعوے کرتے, پکڑ کے اندر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے خیال ہے آپ کے ارادے لگتے ہیں کچھ, نہیں ہمارے نہیں ہیں. 4-6 لوگ اندر کرنے کے. میں ایک گزارش کروں, آج بھی میں آپ کو اس وقت بھی کہوں گا کہ اگر تو یہ ہماری طرف سے کیس درج ہوا ہے, ہمارے کہنے پہ ہوا ہے,
تو پھر بھی میں آپ کی بات کو وزن دے لوں گا. میرے اور پی ٹی آئی کے موقف کو ذرا تھوڑا سا الگ رکھیے. اور ایک چھوٹی سی گزارش, اس میں دوسری آخری گزارش یہ ہے کہ جو زیرو سم ہو جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے, اس طرح کا نظام نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ سوسائٹی, نہ ملک. دنیا میں یہ رویہ کسی صورت نہ مذہب میں, نہ سماج میں, نہ اخلاق میں قابل قبول ہے, اور عمران خان کو اپنا یہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا. قمر زمان قاہرہ صاحب, خرم دستگیر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.